ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ القحف کی آیت نمبر 55 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم ان تأتيهم سنة الاولین او یأتیهم العذاب قبلا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر بیسیکلی ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ تھے، یا جو اس وقت آس پاس رہنے والے جو لوگ تھے، ان کو جب قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ لوگ سوال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہے، روح الامین ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، تو ہمیں وہ فرشتہ نظر کیوں نہیں آتا؟ یا پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا، ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، اور جب ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں گے تو ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو آپ عذاب کی بات کرتے ہیں، تو چلیں ہم ایمان نہیں لے کے آتے، ابھی اپنے اللہ سے کہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرے، عذاب آئے، ہم اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں، ہم تب ایمان لے کے آئیں گے۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کے معجزات جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی انہیں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہدایت آ گئی، اب ہدایت کیا ہے؟ القرآن، قرآن حکیم کی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیسیکلی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے۔ وہ یہی ان کے دل میں ہے کہ ان کا حال ویسا ہی ہو جیسے ان سے پہلے والی قوموں کا ہوا، جن کے پاس ہدایت آنے کے بعد وہ لوگ، ان کے دل کہہ لیں کہ وہ پھر گئے اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا مذاق بنا لیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کرام جو تھے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیوٹی کیا تھی، ان کا مشن کیا تھا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب انبیاء کرام کا مشن یہ نہیں تھا کہ ہر انسان جو ہے اس کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آئیں۔ ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا پہلا ان کا یہ تھا کہ ان کے ذمہ جو کام تھا یہ تھا کہ توحید کی دعوت دینا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی اللہ کا جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا۔ خوشخبری کس چیز کی دینا؟ کہ جب آپ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلیں گے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر آپ اس سے ہٹیں گے، اپنا منہ موڑ لیں گے، تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جو کہ قرآن حکیم کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر ہے کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا جو ہے وہ نبی یا رسول کے ذمہ ہوتا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا۔ جب تک نبی زندہ رہتا ہے تو وہ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ انصاف کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت مشرکین مکہ تھے، یا جو اس وقت جو مشرک لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم تو یعنی کہ ہدایت نہیں لے کے آتے، ہم ایمان نہیں لے کے آتے، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، ہمارا کسی نے کیا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بار بار ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف پہنچانا ہے۔ تو اسی ریفرنس سے یہاں پہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 56 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ رسول کا کام یا نبی کا کام جو ہے نا وہ صرف پہنچانا ہے اللہ کا پیغام۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اللہ نے انسان کے اندر ایک فری ول رکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سیدھے راستے پہ جاتا ہے یا غلط راستے پہ جاتا ہے، یہ اس کی اپنی ایک چوائس ہے۔ یعنی اس کو حق اور باطل دونوں میں ڈفرینشیٹ کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام نے گائیڈ کر دیا،
اب اس کے بعد وہ کس راستے پہ چلتا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ چوز کرتا ہے. اب جو وہ راستہ چوز کرے گا اسی حساب سے اس کو جنت اور جہنم جو ہے وہ ملے گی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے تو اس نے اعراض کیا ان سے اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے. یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے. اور اعمال جو ہے ان کا ذکر ہوا ہے، یعنی جو اس کے اب جیسے دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے دل کا ذکر کیا ہے. تو دل کو جب میں نے سرچ کیا تو اس کی خوبیوں کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر کم و بیش شاید 140 یا 139 بار دل کا ذکر ہوا ہے، جس میں اس کی مختلف حالتیں بھی بیان کی گئی ہیں، پلس اس کے افعال یعنی کہ وہ جو عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس حالت میں. اور یہ کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو اس کی ڈفرینٹ فارمز بھی بیان ہوئی ہیں قرآن حکیم میں، تو کہہ لیں 200 سے اوپر چلا آتا ہے. اگر ہم دل کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں بہت زیادہ یہ دعا مانگتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو لوگ ہیں، ہمارے جو دل ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان جیسے چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ لگی کہ جو دل ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو کیفیت ہے اور اس کیفیت میں جو یہ کام کرتا ہے وہ بہت اہم ہے. قرآن حکیم کے اندر دل کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں. جو نیگیٹو کنڈیشن ہے اس میں مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اور مختلف آیات کے اندر بیان کیا ہے، جن میں چند ایک ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، دلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ دل انکار کرتے ہیں، دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، دل بھٹک جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا کہہ لیں کہ 25-30 ڈفرینٹ نیگیٹو کنڈیشنز جو ہے نا وہ بتائی ہیں. اب جو پازیٹیو ہے، پازیٹیو سائڈ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بتائی ہے، جس میں سے میں آپ کو ایک مثال دوں گی جو کہ مجھے بہت زیادہ کہنے کی انٹرسٹنگ لگی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجلت قلوبہم، یعنی جن کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ذکر سے کانپ اٹھنا ہے، یہ میرے نزدیک ایک تو ہوتی ہے نا آپ کا صرف خوف پیدا ہونا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، اس کو صرف ڈر ہے اپنے باپ کا. ایک بچہ ہے جس کو محبت بھی ہے باپ سے اور اس کے اندر ڈر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. یعنی کہ وہ جب کوئی غلطی کرے گا تو اس کے اندر یہ ہوگا میرا والد تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر میرے والد کو پتہ چلا تو میرا والد مجھ سے ناراض ہوگا اور میں اپنے والد کو دکھ نہیں دینا چاہتا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو ہوگا کہ ہائے میرے والد کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ 2 مختلف حالتیں ہیں دل کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ ہے وجلت، ٹھیک ہے، اس کے اندر میرے خیال سے وہ محبت اور وہ مخلصی، وہ امید جو مومن کو ہوتی ہے وہ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا رکھی ہے. ٹھیک ہے، وجلت قلوبہم، وہ یعنی کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو مجھے کوئی اور بندہ نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. تو اللہ کی پکڑ جو بہت سخت ہے، اور قیامت والے دن مجھے اپنے ہر عمل کا میں نے جواب دہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے پوچھنا ہے تو میں نے ہر سوال کا جواب دینا. میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کی، کسی کے بارے میں بری بات کیوں کہی، غیبت کیوں کہی، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی قرآن حکیم کے اندر جتنے آپ کے اعمال ہیں، میجورٹی، ناٹ 100%، بٹ میجورٹی جو آپ کے اعمال ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قلب کو کنیکٹ کر دیا ہے. تو قلب کے بارے میں
جیسے کہہ رہے ہیں نا، انسان کے جسم کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ تو جو بڑی چیزیں ہیں وہ ایک تو کہہ لینا کہ ایک جسم اور ایک روح ہے نا، لیکن اگر ہم اس کو آگے ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو اس کے اندر نفس بھی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، تو روح بھی ہے اور عقل بھی ہے. تو ایک سائڈ پہ نفس ہے جو کہ دنیا کی چیزوں کی طرف جاتا ہے، انسان کو کہتا ہے کہ بھئی مال اکٹھا کرو، اولاد کو دنیا کی جو تعلیم ہے وہ دلواؤ، اچھا کھانا پینا دیکھو، حلال حرام میں فرق نہ کرو، بس کہتے ہیں نا میری میری اسی چکر میں انسان کو کھینچتا ہے. دوسری طرف ایک روح ہے، اور روح کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا امر ہے. تو وہ اس کا جو کنیکشن ہے نا وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے جو غیب کی ہیں، تو اس کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو اللہ کے کا جو راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس کی طرف لے کے جاتی ہے. اب قلب جو ہے وہ بیچارہ بیچ میں کہہ لیں کہ وہ اس کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ نفس کی طرف جاتا ہے، کبھی وہ قلب کی طرف جاتا ہے. اب بیچ میں ایک عقل آتی ہے، عقل جو ہے وہ انسان کو بتاتی ہے کہ بھئی تم نے مرنا بھی ہے. there is only one thing in this world which is certain and that's the death. صرف اور صرف ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، جو کانسٹنٹ ہے، جو کوئی بھی مذہب بدل نہیں سکتا، کوئی انسان نہیں بدل سکتا، جو سرٹن ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی موت. تو وہ عقل جو ہے وہ اگر اس کو بتا دے، اس کو سمجھا دے، تو پھر نفس جو ہے اس کو ڈسپلن کرنا آسان ہوتا ہے. تو اب اس سارے کے بیچ میں جو ایک جنگ ہوتی ہے وہ دل کی جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو دل ہوتا ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مختلف حالتیں بھی بتائیں، اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی کیا، اور یہ بھی بار بار فرمایا کہ یعنی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. تو اس آیت کے اندر جو کہ انتہائی اہم اور خوبصورت آیت ہے، اس میں بھی یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حق تو ان تک پہنچ گیا، قرآن حکیم کی آیات تو ان تک پہنچ گئی، لیکن پہنچنے کے بعد وہ حق کو سمجھنے کی سینس نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ان کے کانوں میں بوجھ ڈالنے کی یعنی خلا ڈال دی کہ ایک بات آپ بار بار بھی کہیں گے نا، لیکن اب وہ اتنا گیپ آ چکا ہے کہ اب وہ چیز دل تک نہیں جائے گی. دل پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے، کان میں بھی خلا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ڈال دی. اور کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا کہ وہ ہر چیز پہ معجزہ مانگتے ہیں، ہر چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ہر چیز پہ بحث کرتے ہیں ایمان لانے کی بجائے. وہ اپنے دل کو اتنا نرم ہی نہیں کر رہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان کے دلوں پہ اثر کریں. ان کو پتہ بھی ہے یہ شاعری بھی نہیں ہے، ان کو یہ بھی پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نعوذ باللہ جادوگر بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو انہوں نے اتنا مضبوط کر لیا ہوا ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. ایسے جیسے ایک بچہ ہے، اس کو اگر ایک ماں 10 سال تک بار بار ایک چیز سمجھاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یا 15 سال تک سمجھاتی ہے، یا مثال کے طور پہ اس کی پبرٹی ٹائم تک یا 20 ایئرس تک سمجھاتی ہے، اس کے بعد اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میری نصیحت اثر نہیں کرے گی. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، جو کہ سب سے بڑا معجزہ، ایک زندہ معجزہ ہیں، تا قیامت معجزہ رہیں گی ہمارے درمیان. تو جب اس کی آیات سننے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کو ایکسپلین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے قلب پہ اتر رہا ہے وہ صادق الامین ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روح الامین آیات لے کے نازل ہو رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اتنی چیزیں ہیں، تو اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ٹھان لیا ہے کہ بھئی اب تو ان کو ہرگز ایمان نہیں دینا. تو سمجھ یہ لگی کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ کسی نبی، کسی رسول، کسی پیر، کسی فقیر، کسی والدین، کسی کے بھی وہ بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر کسی کے بس کی بات ہوتی تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا لیتے، ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بچا لیتے، تو انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو بچا لیتے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہدایت جو ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا، وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور انسان کی کوشش سے آتی ہے کہ وہ اپنی ول پاور کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے یا پھر اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يُعَاخِذُهُم بِمَا قَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے. اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے، تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ.
سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا رب بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے. ٹھیک ہے، بہت کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم لوگوں کو کتنے نیمز پتہ ہیں جو کہ حدیث کے مطابق یہ کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نیمز جو ہیں وہ یاد کر لے گا تو جو ہے اس کی کہہ رہے ہیں کہ ایک بخشش کا وسیلہ ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ 99 نیمز ہمیں پتہ ہے، لیکن قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کم سے کم 121 نام ایسے ہیں میری اسٹڈی یا میرے انالیسس کے اکارڈنگ، اور وہ سب کے سب نام پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی نام ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے مختلف نام ہیں، لیکن کم سے کم 121 نام جو ہیں قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں. اور اگر ہم جو 99 نیمز ہمیں پتہ ہیں اگر ہم ان کو صرف دیکھ لیں تو وہ سب کے سب پازیٹیو ہیں، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اگر القہار استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. العدل استعمال ہوا ہے تو وہ بھی پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. الغفار ہوا ہے تو وہ بھی پازیٹیو، مطلب سب کے سب پازیٹیو ہیں. اور کسی جگہ پہ ہمیں بہت ایک کہہ لینا کہ ایک شدید عذاب دینے والا یا اس طرح کر کے ہمیں بہت مختلف نام جو ہیں وہ تھوڑے سخت لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. وہ اس طرح سے پازیٹیو ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے، وہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو اس کے ظلم کا جو بدلہ ہے وہ کس نے لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لینا ہے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ الوہاب ہے، القہار ہے، تو وہ القہار کیوں ہے؟ انسان کے عمل کی وجہ سے، کہ انسان جو اپنے صراط مستقیم پہ چلنے کی بجائے اپنی جو نفس ہے ٹھیک ہے اس کی پیروی کر رہا ہے، نفس کو ڈسپلن کرنے کی بجائے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، سوسائٹی کے کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی کے اندر شر پھیلا رہا ہے، بہت ساری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ القہار ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو 1% ہے وہ اس پوری مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو احادیث، اور 99% اس کی رحمت اس کے پاس ہے جو ہمیں قیامت والے دن اس کی رحمت جو ہے وہ نظر آئے گی. اور اسی حوالے سے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انہوں نے قرآن حکیم کے اندر بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ جان نکلنے کی بھی سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک لیکچر کریں گے. تو یعنی جب تک آپ کی جان جو ہے وہ حلق سے نہیں نکلتی تب تک توبہ کی گنجائش ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اسی طرح ہر گناہ کرنے کے فوراً بعد ہمیں سزا نہیں ملتی، ایسے ہی ہے نا. تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں بہت بہت وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق بھی دیتا رہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کی جو جرنی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ الفاتر اور شاید سورہ نمل میں بھی فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال پر فوراً پکڑا جاتا تو کوئی بھی باقی نہ رہتا، کوئی بھی جاندار جو ہے وہ باقی نہ رہتا. تو اب جو عذاب کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف اور سورہ یونس میں بھی کہ ہر قوم کی ایک مقررہ مدت ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ وقت اس کو قوم کو دیا گیا ہے، اس وقت کے اکارڈنگ ہی ان پہ عذاب آئے گا. اب یہ مشرکین مکہ اگر عذاب مانگ بھی رہے ہیں تو بھی عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ عذاب جو ہے وہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری ہمیں دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. اب ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو، جو پچھلی امتیں ہیں، کون سی امتیں؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون، قوم نوح، ٹھیک ہے، ان سب امتوں کی طرح آسمانی عذاب سے محفوظ رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم پہ مہربان ہے اتنے گناہوں کے باوجود. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آج کے لیکچر کی انشاءاللہ آخری آیت کہہ لیں،
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا، اور یہ ہیں وہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ اب یہ کون سی بستیاں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی جن کا ہم نے پہلے بتایا کہ اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے بعد اب سختی سے پیش آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب ان کو بتا دیں کہ وہ بستیاں جن میں نبیوں کے اپنے بیٹے، نبیوں کی اپنی بیویاں یا اپنے جو قریبی لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، وہ ہدایت کی طرف نہیں آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنے دلوں کو سخت کر لیا، انہوں نے بھی اپنے دلوں کو سخت کر لیا، انکار کیا، ٹھیک ہے، اپنے دلوں کو کے اندر ٹیڑھ پن پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، پردہ ڈال دیا اپنے کانوں میں کہ وہ حق کی بات جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر حیات طیبہ کو دیکھیں تو کم و بیش آپ نے 950 سال، ٹھیک ہے، وہ دین حق کی طرف بلایا انسانوں کو، لیکن روایات کے مطابق کم و بیش شاید کچھ چند لوگ تھے، 70 یا 100 کے لگ بھگ شاید کچھ لوگ تھے، روایات میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایمان لے کے آئے۔ اب 950 سال ایک نبی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور ان کا اپنا بیٹا جو تھا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بار بار جو پچھلی قومیں ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بار بار سمجھاتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار وہی مثالیں بیان کر رہے ہیں، مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں، محبت سے، پیار سے بھی، سختی سے بھی، جھنجھوڑ کے بھی، ٹھیک ہے، کہ نبی کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے، اس کے بعد عمل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا تمہارا کام ہے۔ قیامت والے دن ہم میں سے ہر کوئی اس بات کا جواب دے ہوگا کہ ہم نے کتنا دین سیکھا، کتنا اپنی اولاد کو سکھایا، کتنا اپنے گھر والوں کو سکھایا، اور کتنا اس پہ عمل کیا، اور کتنا اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو سکھایا۔ جس انسان کے اندر جو سکل ہے، جتنا اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اس حساب سے وہ جواب دے ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔